اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کل کے سبق میں بیان ہوا تھا کہ جو بھی انسان اسلام اور فرمانبرداری کے راستے پر چلے گا وہی سلامتی کے گھر تک پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوگا۔ یہ حال تو ان کا ہوا جو جن کا ولی خدا ہے، یعنی اولیاء الرحمن۔ اور آج کے سبق میں اولیاء شیطان کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اکٹھا کریں گے ان کو جمیعاً، سب کو۔ یہ میدان حشر کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت تمام انسان، جنات، دیگر تمام مخلوق اکٹھی ہوگی، عجیب سما ہوگا۔ آج دنیا میں کوئی میلہ یا کوئی جلسہ ہو تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی مخلوق کہاں سے آ گئی۔ تو سوچیں کہ جس وقت حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگ جمع ہوں گے۔ دنیا میں ہمیں جنات اور فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن میدان حشر میں سب نظر آئیں گے، تو وہاں کا ماحول ہی الگ اور جدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر تمام مخلوق کو جمع کر کے پوچھیں گے یا معاشر الجنی، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم، تحقیق بہت ملا لیے تم نے، من الانسی، انسانوں میں سے، یعنی اے شیاطین الجن، تم نے بہت سے گناہ گار اور بدبخت انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور اپنی راہ پر لگا لیا۔ ذخیرۃ الجنان میں مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ طائف کے علاقے میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا وجعہ۔ یہاں پر بڑے وسیع جنگلات، پہاڑ اور چشمے تھے، غیر آباد علاقہ تھا، جنات یہاں پر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو جب بھی کوئی شخص وہاں سے گزرتا تو وہ اس کو تنگ کرتے تو لوگ ڈر جاتے اور ان سے پناہ مانگنے لگتے۔ جیسے سورہ جن میں ہے کہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات سے پناہ لیتے ہیں، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے جنات کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، تو کہیں گے ان کے ساتھی انسانوں میں سے ربنا استمتع، کہ اے ہمارے پروردگار، فائدہ اٹھایا بعضنا ببعض، ہمارے بعض نے بعض سے، وبلغنا، اور ہم پہنچے اجلنا الذی اجلت لنا، اس میعاد تک جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی۔ قال النار، تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ آگ مثواکم، آج تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم علیم، حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر شیاطین کی بات ماننے سے مراد ہے، تفسیر عثمانی میں ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان بت وغیرہ پوجتے ہیں، فی الحقیقت وہ شیاطین کی پوجا کرتے ہیں، اس خیال پر کہ وہ ہمارے کام نکالیں گے، وہ نیازیں ان پر چڑھاتے ہیں، ان سے منتیں مانتے ہیں۔ تو ویسے بھی بہت سے اہل جاہلیت تشویش اور اضطراب کے وقت، یعنی بہت سارے لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی انہیں دکھ پہنچتا ہے، تو وہ جنوں سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ تو جب آخرت میں شیاطین، جن اور انسان برابر پکڑے جائیں گے اور حقائق کا انکشاف ہوگا، تب مشرک لوگ یوں عذر پیش کریں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو ان کی پوجا نہیں کی، بلکہ یہ ایک وقتی تعلق تھا ایک دوسرے سے مدد حاصل کرنے کا۔ تو موت کا وعدہ آنے سے پہلے پہلے دنیا کے جو بھی کاروبار تھے، جو بھی مسائل، مشکلات تھیں، ان میں ہم ایک دوسرے سے مدد لیا کرتے تھے، ہم ان کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے الا ما شاء اللہ جو کہا، اس کا یہ ہے کہ پھر ان کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ عذاب تب تک ہوگا جب تک اللہ چاہے گا۔ اس لیے کہ آیت میں اللہ نے کہا کہ خالدین فیہا، کہ وہ عذاب ہمیشہ کا ہوگا، لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ اس کو موقوف بھی کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي، اور اسی طرح ہم دوست بناتے ہیں بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعض کا، یعنی ظالم لوگ، گناہ گار لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ ہر گناہ اور غلط کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ کماتے ہیں، یعنی ان کی کمائیاں آپس میں، ان کے اعمال آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کے آپس میں دوستی اور محبت ہے۔
پھر آگے ہے یا معاشر الجنی والانسی، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یأتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسل منکم، رسول تم میں سے، یقصون، کہ جو بیان کرتے رہے، علیکم آیاتی، تم پر میری آیتیں، وینذرونکم، اور وہ تمہیں ڈراتے رہے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے۔ اہل حق کا نظریہ اور مسلک یہ ہے کہ پیغمبر جتنے بھی تشریف لائے وہ سب کے سب انسان تھے، کوئی جن پیغمبر نہیں ہوا، کیونکہ نبوت کا مقام بہت بلند ہے اور اس کے لیے جس قدر قابلیت کی ضرورت ہے وہ جنات میں نہیں۔ تو جنات شریعت کے پابند اور مکلف ضرور ہیں، یعنی ان کے لیے بھی ایمان ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی جو احکام انسانوں کے لیے ہیں وہ جنات کے لیے بھی ہیں، لیکن براہ راست ان کی طرف کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آیا۔ جس زمانے میں انسانوں میں سے پیغمبر آتا ہے، اس زمانے کے جنات اس کی نبوت کے تابع ہوتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بعثت تمام انسانوں اور تمام جنات کے لیے ہے۔ باقی انبیاء اکرام اپنے ایک قوم پر آتے تھے، اپنے علاقے کے پیغمبر ہوتے تھے، تو یہی وجہ ہے کہ وہ جب خطاب کرتے تھے تو کہتے تھے اے میری قوم۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کی یہ خصوصیت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ 9ویں پارے میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ اے انسانوں، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں سرخ اور کالے کی طرف اور تمام انسانوں اور جنوں کی طرف، کہ جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے، اس دن سے لے کر اسرافیل کے سور پھونکنے تک تمام انسان اور جنات آپ کی شریعت کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنوں اور انسانوں سے جب پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے، کیا انہوں نے میری آیتیں تمہیں نہیں سنائی تھیں، کیا انہوں نے آج کے دن کی ملاقات سے تمہیں نہیں ڈرایا تھا، تو وہ پھر اس میں جواب دیں گے، قالوا، تو وہ انسان اور جنات کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں کے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کافر تھے۔ کہ قیامت کے دن انسان اور جنات خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے، انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا، آج کے دن کے بارے میں ہمیں ڈرایا تھا، لیکن دنیا کی لذتوں نے، شہوتوں نے انہیں آخرت سے غافل کر دیا۔ انہیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ انہیں بھی احکم الحاکمین کے سامنے جانا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اور یہ پیغمبر اور یہ کتابیں اللہ نے کیوں بھیجی؟ کیونکہ ذالک ان لم یکن ربک، اس لیے بھیجے گئے کہ نہیں ہے تیرا رب مہلک القری، ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون، کہ وہاں کے رہنے والے غافل ہوں۔ کہ جب تک اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیج کر ان کو اپنی خوشی، اپنی ناراضگی سے آگاہ نہیں کرتے، جیسے 15ویں پارے میں ہے کہ وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی کو سزا نہیں دیتے کہ جب تک پیغمبر نہ بھیجیں اور اتمام حجت نہ ہو جائے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ 6 پارے میں ہے کہ تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگ بہانہ نہ بنا سکیں کہ ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، کہ ہم تو بے خبری میں مارے گئے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا، اور پھر اللہ کی یہ حکمت کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، کہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر اس کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ہمیں تو ان کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کیونکہ اللہ کی یہ سنت نہیں، اللہ کی عادت نہیں کہ آگاہ کیے بغیر، خبردار کیے بغیر کسی کو اس کے ظلم پر دنیا یا آخرت میں ہلاک کرتے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں اور اپنی حجت قائم کر دی۔ اب اگر انسان اور جنات نہ مانیں، سیدھے راستے پر نہ چلیں، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ چاہے تو ایک دم سب کو لے جائے اور اپنی رحمت سے کسی اور کو لا کر اس قوم کی جگہ کھڑا کر دے جو خدا کے فرمان بردار ہو۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس سے جو انہوں نے عمل کیا۔
یعنی نیک انسان کو اس کی نیکی کے مطابق اور برے انسان کو اس کی برائی کے مطابق ہی درجے ملیں گے۔ وما ربک، اور نہیں ہے تیرا رب بغافل، بے خبر، عما یعملون، ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ چوتھی آیت کا مفہوم واضح ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان اور جنات میں ہر طبقے کے لوگوں کے درجات مقرر ہیں، اور یہ درجات ان کے اعمال ہی کے مطابق رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی جزا اور سزا انہی اعمال کے پیمانے کے مطابق ہوگی۔ کسی بھی انسان کے گمراہ کرنے سے جب کوئی شخص گمراہ ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں اپنی اپنی جگہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ شیطان جب بھی انسان کو سبز باغ دکھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو دراصل اپنے اس چیلنج کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جو اس نے جب اللہ نے دنیا کو تخلیق کیا تھا تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کی مخلوق کے بڑے حصے کو اپنا ساتھی بنا لوں گا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی اپنے دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، یعنی دنیاوی فائدے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جنوں کے نام پر اپنے جادو کے کاروبار کو فروغ دیتے ہیں، یا اپنی شاعری اور کہانت کا رشتہ کسی بھی ایسے شیطان سے جوڑ کر عوام کے اوپر اپنی برتری قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے گناہ کرنے والے چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں جنات میں سے، انہوں نے گناہ اس لیے نہیں کیا کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھے، بلکہ اس کی وجہ حق کو نظر انداز کرنا تھا، نہ کہ حق سے بے خبر رہنا۔ کہ جب انسان دنیا میں بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، دنیاوی فائدے اس کو بہت پرکشش لگنے لگتے ہیں، تو وہ پھر حق کو اگنور کر دیتا ہے اور اللہ کو بھولنے لگتا ہے۔ اور پھر جب آخرت میں تمام مصنوعی سہارے اسے چھن جائیں گے اور جن کے بل پر وہ دنیا میں اللہ سے بے پرواہ ہو گیا تھا، تو اس وقت اس کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح حق اس کے سامنے آیا تھا، اللہ کا پیغام اس کے سامنے آیا تھا، لیکن دنیا کے فائدوں نے اس کو حق سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا، اور اللہ سے ملنے کی امید کو اس نے بھلا دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں حق اور سچ کے راستے پر قائم رکھے، اور ہر وقت ہر لمحہ ہمیں وہ دن یاد رہے کہ جب ہم نے اللہ سے ملنا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔